الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ انشاءاللہ العزیز بات کریں گے جو کہ درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ہے، اور بہت سارے لوگوں کے یہی سوال ہوتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم درود ابراہیمی بہت ٹائم سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں فیض حاصل نہیں ہوتا، ہمیں اس کا وہ فائدہ نہیں ملتا جو اوروں کے مشاہدوں میں ہم سنا کرتے ہیں۔ تو یہی عرض کروں گی کہ بہت سے لوگ برسوں سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، زبان پر درود جاری رہتا ہے، تسبیح کے دانے بھی گھومتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جسے اہل محبت فیض کہا کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ درود صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ درود تو دل کی حاضری ہے، ادب ہے، یقین ہے اور نسبت کا نام ہے۔ اور پھر جب انسان صرف عادت کے طور پر درود پڑھتا ہے نا، تو اجر تو ضرور ملتا ہے، مگر وہ اندرونی روشنی، وہ سکون، وہ روحانی کشش فوراً ظاہر نہیں ہوتی جو دل کو بدل دیتی ہے۔ جیسے بارش ہر زمین پر برستی ہے مگر سب زمینیں ایک جیسی فصل نہیں اگاتی، اسی طرح درود کا فیض بھی دل کی کیفیت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ بعض دل غفلت کی سخت مٹی بن جاتے ہیں، ان میں پہلے عاجزی، توبہ اور اخلاص کی نرم بارش ضروری ہوتی ہے، پھر درود کے پھول کھلتے ہیں۔ بعض لوگ درود کو صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ درود کا اصل مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق پیدا کرنا ہے۔ اور پھر جب نیت صرف مسئلہ حل کروانا ہو اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں کمزور ہو تو روحانی تاثیر مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اہل عشق کہتے ہیں کہ درود کو وظیفہ نہیں بلکہ ملاقات سمجھ کر پڑھو۔ جب زبان پر اللہم صلی علی محمد آئے تو دل میں یہ تصور بھی ہو کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں نمی آنے لگتی ہے، اور پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاموش روشنی اتر رہی ہے، اور یہی درود کا ابتدائی فیض ہے جو اکثر لوگ محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ وہ صرف گنتی پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو انسان کا رزق روحانی گناہوں کی دھول میں چھپ جاتا ہے، زبان درود پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن آنکھیں حرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، دل میں حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، تکبر یا بغض چھپا ہوتا ہے، جبکہ روحانیت کا اصول یہ ہے کہ نور اور ظلمت ایک جگہ زیادہ دیر جمع نہیں رہتے۔ جب دل میں دنیا کی آلودگیاں بڑھ جاتی ہیں تو درود کا نور اندر داخل ہونے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود چھوڑ دیا جائے، بلکہ اور زیادہ عاجزی کے ساتھ پڑھا جائے، توبہ کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور دل کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہی درود انسان کی باطن کو دھونے لگتا ہے، اور وہ سکون ملنا شروع ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں مرتبہ درود پڑھا مگر کوئی خواب، کشف یا عجیب کیفیت نصیب نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے، فیض کا مطلب صرف خواب یا کرامات نہیں ہے۔ کبھی درود کا فیض اس صورت میں آتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کبھی دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی گھر کے ماحول میں سکون آ جاتا ہے، کبھی بے وجہ کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، اور کبھی انسان کے چہرے پر نورانی سکون ظاہر ہونے لگتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ صرف غیر معمولی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اس درود کے بدلے میں مانگا ہے، اس لیے وہ ان خاموش نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل فیض انسان کے اندر کی تبدیلی ہے، نہ کہ صرف عجیب روحانی واقعات۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا فیض تو یہی ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے پہلے دل کو چند لمحے خاموش کرنا چاہیے۔ اگر انسان جلدی جلدی پڑھتا رہے اور دل ہر طرف بھٹکتا رہے تو روحانی توجہ کمزور رہتی ہے۔ جب رات کی تنہائی میں، فجر کے بعد یا کسی پرسکون وقت میں آہستگی سے درود پڑھا جاتا ہے تو الفاظ دل میں اترنے لگتے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہم کہتے ہوئے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
صلی کہتے ہوئے رحمت کی دعا کرتا ہے، اور علی محمد کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا تصور دل میں جگاتا ہے، اور یہی تصور رفتہ رفتہ روحانی تعلق میں بدل جاتا ہے۔ کئی لوگ اس لیے بھی فیض محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ جلدی نتیجہ چاہتے ہیں۔ روحانیت تجارت نہیں ہے کہ آج پڑھا اور کل خزانے کھل گئے، ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو انتظار میں رکھتا ہے تاکہ اس کا اخلاص ظاہر ہو۔ اگر بندہ صرف فائدے کے لیے پڑھ رہا ہو تو تھک کے چھوڑ دے، لیکن اگر محبت سے پڑھ رہا ہو تو سالوں بھی گزر جائیں وہ درود نہیں چھوڑے گا۔ یہی مستقل مزاجی آخرکار دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود کا ایک ایک لفظ آسمانوں میں نور بنتا ہے، اور ایک دن یہی نور بندے کے دل پر واپس اترتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان درود پڑھتی ہے مگر دل دنیا میں گم رہتا ہے۔ جب تک دل حاضر نہ ہو تاثیر مکمل نہیں ہوا کرتی، اور اسی لیے اولیاء اللہ درود کے ساتھ مراقبہ، خاموشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر زور دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ درود کو صرف الفاظ نہ سمجھو بلکہ ایک روحانی دروازہ سمجھو۔ ہر بار درود پڑھتے ہوئے یہ احساس رکھو کہ میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوں۔ جب ادب بڑھتا ہے تو دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو فیض آہستہ آہستہ ملتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے اندھیرا فوراً ختم نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح درود کا نور بھی رفتہ رفتہ دل میں اترتا ہے۔ پہلے انسان کے خیالات بدلتے ہیں، پھر عادتیں بدلتی ہیں، پھر زبان نرم ہوتی ہے، پھر آنکھوں میں حیا آتی ہے، پھر عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اور یہی اصل روحانی سفر ہے۔ اگر انسان صبر کرے تو ایک دن وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا دل پہلے جیسا نہیں رہا۔ بعض لوگ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے چند دن درود پڑھا اور اس کی زندگی بدل گئی، پھر وہ اپنے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر روح کا سفر الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو جلد عطا ہوتی ہے، کسی کو دیر سے، اور کسی کو خاموش طریقے سے۔ اللہ پاک ہر بندے کو اس کے حال کے مطابق نوازتا ہے، اس لیے اپنی توجہ صرف اپنے تعلق پر رکھنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے تجربات پر۔ درود کے فیض میں رزق حلال کا بھی بہت اثر ہے۔ اگر انسان کا کھانا، کمائی یا معاملات مشکوک ہوں تو دل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ حلال رزق دل کو نور اور زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ پھر درود کا اثر گہرا ہونے لگتا ہے، پھر معمولی ذکر بھی دل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ صرف تعداد پر زور دیتے ہیں، حالانکہ کیفیت تعداد سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی شخص ہزاروں بار بے دہانی سے پڑھے اور دوسرا شخص چند بار مکمل محبت سے، عاجزی اور ادب سے پڑھے تو دوسرا زیادہ فیض پا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کم تعداد کے ساتھ گہری توجہ اختیار کرنا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ رات کے سناٹے میں آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ درود پڑھنا دل پر عجیب سکون نازل کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ درود کا سب سے بڑا فیض آخرت میں ظاہر ہوگا۔ دنیا میں ہر چیز محسوس ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کے لیے درود کا اجر آخرت کے خزانے میں جمع فرماتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اپنے اعمال دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا کہ ایک درود نے کتنی رحمتیں جمع کر دی تھیں۔ اس لیے اگر دنیا میں فوری کیفیت محسوس نہ بھی ہو تو درود چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ جب درود پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کرو۔ دل میں امت کا درد پیدا ہو تو درود کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ خود عرض دل میں روحانی وسعت کم پیدا ہوتی ہو، جبکہ دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھنے والا دل جلد نور قبول کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ درود کے ساتھ امت کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ بعض اوقات انسان آزمائشوں میں ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ درود کا فیض نہیں مل رہا، حالانکہ حقیقت میں درود ہی اسے ٹوٹنے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ کتنی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹل جاتی ہیں اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، کتنے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، کتنی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں اور بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ سب درود کی برکت تھی۔ اللہ پاک کی رحمت اکثر خاموش انداز میں کام کرتی ہے۔
اور ساتھ ہی اس کا یہ ایک راز ہے کہ درود کو صرف زبان نہیں بلکہ زندگی میں بھی لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل، اخلاق میں نرمی، سچائی، معافی اور عاجزی، یہ سب درود کے نور کو بڑھاتے ہیں۔ اگر زبان درود پڑھے مگر اس کے خلاف ہو تو دل میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو سنت کے قریب لاتا ہے تو درود کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ درود ابراہیمی ایک سمندر ہے۔ کچھ لوگ اس کے کنارے کھڑے رہتے ہیں، کچھ اس میں قدم رکھتے ہیں اور کچھ اس کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ فرق صرف اخلاص کا ہے، محبت کا ہے، ادب، صبر اور دل کی حاضری کا ہے۔ اگر آپ مسلسل محبت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں، اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو زندگی کا مرکز بنا لیں تو ایک دن ضرور محسوس ہوگا کہ دل کے اندر ایک خاموش نور جل اٹھا ہے، اور یہی وہ فیض ہے جس کی تلاش میں لوگ عمر گزار دیتے ہیں۔ ایک ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی، میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی دی، جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو پرانے سننے والے ہیں ان کے لیے یاد دہانی بھی، کہ کیفیت بہت ضروری ہے اور کیفیت بنانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ تنہائی میں درود پڑھیں، باادب ہو کر، باوضو ہو کر، جائے نماز پہ بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر، ہلکی سی خوشبو لگا کر، اور سوچیں کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر میرا درود شریف سن رہے ہیں، تو یقین کیجئے کیفیت ایسی بنے گی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ کا دل بہت نرم ہو جائے گا، اور یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ درود پڑھ لیں تو پھر آپ اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ کوشش کریں کہ کسی حاجت کو لے کے درود شریف نہ پڑھا جائے کہ اللہ پاک میں یہ اتنا درود شریف پڑھوں گا، 1100 بار یا 1.25 لاکھ بار درود ابراہیمی یا کوئی اور درود پڑھوں گی، میرا یہ کام کر دیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے، محبت اور رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اور آخر میں اس درود کے وسیلے سے آپ کی جو حاجت ہو، جو دعا ہو، وہ مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور ملے گا۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، وہ اللہ اپنی مصلحت خود جانتا ہے جو اس نے ہمارے لیے طے کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ مایوس نہ ہو، ہم نے اپنی پلاننگ بنائی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ پلاننگ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ بیسٹ پلانر ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، تو کچھ فیصلے اس پر بھی چھوڑ دیا کر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ